السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا کسی اور سے استخارہ کروایا جا سکتا ہے؟ بہت سے حضرات سمجھتے ہیں کہ استخارہ اگر کسی عالم دین سے کروایا جائے یا کسی اللہ والے سے کروایا جائے تو استخارہ کرنے کا نتیجہ اچھا آتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کی دعا اور طریقہ ایسے سکھایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کریم کی آیت اور کوئی سورت سکھائی جاتی ہے، اور صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے امور میں، اپنے معاملات میں مشورہ تو لیتے تھے لیکن استخارہ کرواتے نہیں تھے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استخارہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام خود سے استخارہ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے تھے۔ ان حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے کروایا نہیں جاتا۔ اب میں آپ کے سامنے استخارہ کا مکمل طریقہ پیش کر دیتا ہوں جو صحیح اور آسان ہے۔ ویسے تو بہت سی باتیں پھیلی ہوئی ہیں استخارے سے متعلق، جو غلط طریقے سے استخارہ کرتے ہیں اور ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے صحیح طریقہ سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، استخارہ کی 2 رکعت نفل نماز آپ پڑھ لیں، دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ رات میں بھی یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بس مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ اوقات کون سے ہیں؟ وہ 3 مکروہ اوقات جن میں نماز پڑھنے سے عام طور پر منع کیا جاتا ہے۔ ایک تو جب فجر کا وقت مکمل ہوتا ہے، 20 منٹ تقریباً مکروہ وقت رہتا ہے، اور ایک زوال کا وقت جب سورج بالکل ٹھیک سر پہ ہوتا ہے اور ڈھلنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا وقت عصر سے لے کر مغرب تک۔ ان اوقات کو چھوڑ کر کسی بھی وقت آپ استخارے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ استخارے کی 2 رکعت نماز کیسے پڑھیں گے؟ جیسے عام طور پر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے نیت باندھ کر ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت ملا لیں، سورت ملانے کے بعد رکوع اور سجدہ 1 رکعت مکمل کر لیں۔ پھر اسی طرح آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت ملا لیں، پھر اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے اپنی رکعت مکمل کر لیں۔ یہ 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کو کوئی الگ سے دعا نہیں مانگنی ہے۔ جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو استخارے کی دعا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ دعا آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے مکمل۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہ جو ان ھذا الامر ہے، جب یہاں پر آپ پہنچیں گے تو آپ جس کام کے لیے بھی استخارہ کر رہے ہیں اس کو دل میں لے آئیں۔ آپ شادی کے لیے کر رہے ہیں یا تجارت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ یہاں پر بھی اپنے ذہن میں اس کام کا تصور کریں گے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں، اور آگے پڑھیں گے شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ اس دعا کا ترجمہ بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے رب سے کیا مانگا ہے اور کن الفاظ کے ساتھ مانگا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے، آپ اس کو اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے سے بھلائی مانگتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے سے قوت چاہتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ تو ہی قادر ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اسے میرے قابو میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، جہاں سے بھی ہو پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ یہ اس دعا کا مکمل ترجمہ ہے۔ یہ دعا اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ترجمہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، صرف عربی میں آپ دعا پڑھ لیں کافی ہے۔ اب اگر یہ کام آپ کے لیے واقعی بہتر ہوگا تو خود بخود آپ کا دل اس بات کی طرف مائل ہو جائے گا اور آپ کو اطمینان ہو جائے گا اور آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے، اور وہ کام آپ کر لیں گے تو اس میں خیر اور برکت ہوگی اللہ کی جانب سے، اور وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اور اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر نہیں ہوگا تو اس میں خود بخود رکاوٹیں آ جائیں گی، اڑچنیں آ جائیں گی،
اور آپ کا دل خود بخود اس سے مطمئن نہیں ہوگا اور آپ کا دل خود بخود اس سے پھر جائے گا۔ یہ استخارے کا صحیح طریقہ ہے۔ بہت سے حضرات کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، اور بہت سے حضرات اس طرح استخارہ کرتے بھی ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کوئی خواب نظر آئے گا یا کوئی کلر وغیرہ نظر آئے گا، اس میں ہاں اور نہ کا پتہ چل جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ حدیث شریف ثابت نہیں ہے۔ جتنا حدیث شریف سے ثابت تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اگر کوئی اس کا حوالہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے جا کر کے اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ایک دن میں آپ کوئی فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں تو آپ 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 7 دن تک یہی عمل کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور یہ دعا پڑھ کر سو جائیں، بہتر طریقہ یہ ہے۔ ورنہ آپ دن اور رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، بس مکروہ اوقات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کاموں میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔